السلام علیکم ورحمۃ اللہ منیر صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو، آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے، اپنا سوال پیش کریں. جی میری پہلے تو ہم آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا پیارا چینل اور اتنا پیارا پروگرام اور اتنے پیارے اللہ تعالیٰ کے اس شہر سے جہاں اللہ تعالیٰ کے ایک مامور نے اپنا دعویٰ کیا ہے، تو میری خوشی کی انتہا نہیں ہے کہ میں آج قادیان کے ساتھ لائیو کانٹیکٹ ہوں. ایکچولی میرا سوال یہ تھا کہ جو منارۃ المسیح بنایا گیا ہے قادیان میں، کیا یہ بھی کسی نشان کے طور پہ، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے نشان کے طور پہ بنایا گیا ہے، یا یہ ویسے ہی کوئی مطلب بنایا گیا ہے؟ ٹھیک ہے جناب، ہمیں آپ کا سوال مل گیا ہے. ایک اور ٹیلی فون کالر بھی ہیں، مکرم منیر احمد صاحب کھوکر، ہم ان سے انشاءاللہ بات کریں گے. اس سے پہلے میں محترم مولانا کوثر صاحب سے درخواست کروں گا. یہ جو سوال انہوں نے منارۃ المسیح کے تعلق سے کیا، یہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی. آپ نے فرمایا تھا ینزل المسیح عند منارۃ البیضاء فی شرقی دمشق، کہ دمشق کے مشرق میں وہاں پر مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت ہوگی، اور ایک مینارے کے پاس. اصل میں یہ ساری تعویلی زبان ہے، یہ تفسیر طلب باتیں ہیں. آپ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشگوئی فرما رہے تھے، دمشق میں تو کوئی مینارہ تھا نہیں. جو مینارے بنے وہ بعد میں اسلامی دور میں بنے. جو بات دمشق کی جا رہی ہے وہ یہ مراد ہے کہ وہ عجمی علاقے میں آئیں گے، جو امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، مسیح موعود آئیں گے. اور اس کے ساتھ ہی یہ ایک پیشگوئی تھی کہ منارہ کا لفظ یہ ماخوذ ہے نور سے. تو نور کا مطلب یہ ہے کہ وہ روحانی دلائل کے ساتھ آئیں گے، اور دلائل کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا ہے. اب اگلی بات کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پیشگوئی کو ظاہری طور پر پورا کرنے کے لیے 13 مارچ 1903 کو منارۃ المسیح کی سنگ بنیاد کے لیے آپ نے ایک پتھر پہ دعا کی، اور جا کے وہ بنیاد میں رکھا گیا. اور خطبہ الہامیہ میں حضرت مسیح صاحب نے جو اشتہار شائع فرمایا تھا، اس میں اس منارۃ المسیح کے کچھ مقاصد بیان کیے تھے کہ یہ اینٹ اور پتھر کا منارہ نہ سمجھا جائے، یہ ایک پیشگوئی ہے، اور اس کو ایک تصویری زبان میں بھی پورا کیا جا رہا ہے. اس میں سے سب سے پہلا یہ تھا کہ اس سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہوگی. اس کے اوپر ایک لالٹین ہوگی جو کہ ایک نور ہر طرف پھیلائے گی، جو اس بات کا اشارہ اور رمز ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ایک آسمانی نور آ چکا ہے، اس کی تلاش کے لیے تم آؤ. پھر حضور نے فرمایا اس میں گھڑیاں ہوں گی، مطلب جس کے آنے کا وقت تھا وہ وقت پورا ہو چکا ہے. اور ایک یہ بھی اس میں اشارہ تھا کہ عصر حاضر میں جو قوم اپنے وقت کو پہچانے گی وہی منارہ کی بلندیوں تک پہنچے گی. اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بعض اور سفید کا ایک لفظ استعمال کیا تھا، جو امن اور شانتی اور سلامتی کا ایک رمز ہے، کہ منارۃ المسیح سفید جھنڈے، سفید اس کا رنگ تھا کہ یعنی سفید پر وہ نازل ہوگا. تو یہ ساری باتیں تھیں، اور یہ منارہ بنا. اور پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کر چکا کہ جس دن سے یہ منارہ بنا، اللہ کے فضل سے وہ دن اور آج کا دن یہ اپنے مقاصد کو پورا کرتا چلا آیا. پارٹیشن کے ان حالات میں جب کہ یہاں آواز لگانا مشکل تھی، اس وقت مؤذن اوپر جاتے رہے، اذان دیتے رہے، سارا علاقہ سنتا رہا. بلکہ بعض ہمارے ہندو سکھ عیسائی بھائی کہتے ہیں کہ اگر مینارے کی اذان نہ ہو تو ہمیں کچھ ہونے لگتا ہے. اتنے وہ مانوس ہیں اس کے. ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک سکھ دوست ملے، کہنے لگے مینارے کی اذان کا میں صبح انتظار کرتا رہا ہوں، کب ہو تو میں اٹھوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں. یہی برکتیں ہیں کہ اللہ نے اس علاقے کو ہر شر سے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور امن امان کا یہ علاقہ ہے. یہ صداقت نہیں تو اور کیا ہے. جزاکم اللہ. تھوڑی سی اس پہ سے جی اور وضاحت کر دو. ماشاءاللہ کافی آپ نے وضاحت کر دی ہے. بات یہ ہے کہ حدیث پہ جو آتا ہے کہ ینزل المسیح عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق، دمشق کے مشرق میں سفید مینارے کے پاس مسیح کا نزول ہوگا. تو عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو دمشق میں منارہ ہے وہاں وہ اترے گا، حالانکہ عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق، دمشق کے مشرق. تو اس پیشگوئی کو ظاہری طور پر بھی پورا کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے اسلامی
جو روایات ہیں اس کے مطابق یہاں پر بھی سفید مینارہ تعمیر کرنا ضروری سمجھا۔ وہ اس طرح سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام وحی ہوئی تھی یا خوشخبری دی گئی تھی کہ سراقہ بن مالک کو، آپ نے فرمایا ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے کہ سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے؟ تو اس نے پوچھا حیران ہو کر کہ یا رسول اللہ کیا کسریٰ شاہ ایران کے کنگن میرے ہاتھ میں ہوں گے؟ فرمایا کہ ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو آپ نے بطور خاص سراقہ کو بلا کر کہا کہ یہ کسریٰ کے کنگن ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی اور ظاہری طور پر بھی اس کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں، یہ تم پہنو۔ تو اس نے جواب دیا کہ حضور مردوں کو تو سونا پہننا حرام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں بے شک حرام ضرور ہے، لیکن یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت کرنے کے لیے اس وقت تمہیں پہننا ضروری ہے۔ تو ظاہری طور پر بھی پیشگوئی کو پورا کرنے کے لیے اس طرح ہوتا رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی اس پیشگوئی کو ظاہری طور پر بھی پورا کرنے کے لیے کہ تاکہ بعد میں آنے والے نہ کہیں کہ یہاں تو سفید مینارہ ہے ہی نہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے بھی کیا ہے۔ جزاکم اللہ۔ اس کے علاوہ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب عرب کے ممالک کے دورے پر تشریف لے گئے تھے اس وقت کی، جب سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یورپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ پورٹ سعید یعنی مصر سے آپ یروشلم تشریف لائے تھے، وہاں حیفا سے ہوتے ہوئے آپ دمشق پہنچے تھے۔ تو وہاں جس ہوٹل میں آپ نے قیام فرمایا تھا اس کے بالکل پہلو میں وہ مینارہ تھا۔ تو یہ بھی ایک پیشگوئی اس طرح سے پوری ہوئی، جو اگر دوسری طرح سے کئی طریق سے پیشگوئیاں پوری ہوتی ہیں، کوئی ایک طریق نہیں ہے پیشگوئی پوری ہونے کا، یہ بھی ایک ہوا کہ شرقی دمشق میں سیدنا مسلم موعود رضی اللہ عنہ جیسا حضرت مسلم نے خود فرمایا تھا کہ یسافرو، کہ میں یا میرے خلفاء میں سے کوئی ایک دمشق کا سفر، شام کا سفر کریں گے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بھی یہ پیشگوئی پوری۔ جزاکم اللہ۔ چونکہ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کرتے ہیں، لہٰذا اس واقعہ کا ذکر کرنا بھی یہاں پہ ضروری تھا۔